بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 دسمبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا استعفیٰ آیا ہی آیا۔ آج ایسا کیا ہوا کہ اب یہ یقینی صورتحال بن گئی ہے کہ ہر صورت انتخابات سے پیچھے ہٹنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ آنے والا ہے، اور اس میں دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور یہ اچانک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اس وقت جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل ہے، یہ دونوں اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون گروپ سے ہیں۔ پاکستان بار کونسل میں جو حکومت ہے، جو حکومتی جماعت ہے، وہ پہلے ہی انڈیپینڈنٹ گروپ ہے، جو اعظم نذیر تارڑ جو سابقہ آسمہ جہانگیر گروپ تھا، اور اب وہ اعظم نذیر تارڑ، احسن بھون اور عابد ساکی اور یہ اس گروپ کا حصہ ہیں۔ جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں وہ سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، حمزہ شہباز دور کے۔ اب یہ دونوں الگ الگ چند منٹوں کے وقفے میں ان دونوں بڑی جو بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسلز ہیں، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے، الیکشن کمیشن کے تمام ممبران کو ہٹانے اور صاف شفاف انتخابات اور ہر جماعت کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگ لی ہے۔ اب یہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب یہ جس گروپ سے تعلق ان کا ہے، ان جماعتوں کا، ان دونوں بار ایسوسی ایشن، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن چونکہ سب سے بڑی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، سب سے بڑی بار کونسل پاکستان بار کونسل ہے، تو جب ان کی جانب سے اتنا بڑا ایلیگیشن کے ساتھ، اتنے بڑے الزامات کے ساتھ ڈائریکٹ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران پر اٹیک ہوا ہے، تو پھر تو کوئی دوسری وجہ نہیں ہے کہ ان کو ہٹایا جائے یا وہ خود استعفیٰ دے دیں کہ جی ہمارے اوپر تو عدم اعتماد آ گیا ہے، عدم اعتماد ہو گیا ہے۔ جب ملک کی سب سے بڑی بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن عدم اعتماد کر دیے تو ہمارے لیے تو اپنے عہدے پر کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، پاکستان بار کونسل نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے، یہ 19 دسمبر آج کی ہے۔ مسٹر ہارون الرشید، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، اینڈ مسٹر حسن رضا پاشا، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی آف دی پاکستان بار کونسل، یہ وہ لوگ ہیں جو پنجاب اسمبلی انتخابات میں پی ڈی ایم کی جانب سے پیش ہوتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف جب وزیر اعظم تھے تو یہ حسن پاشا تھے، حسن رضا پاشا، انہوں نے وہاں پاکستان بار کونسل کے تھرو ایک پریس کانفرنس کی تھی وزیر اعظم ہاؤس میں۔ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی آف دی پاکستان بار کونسل asserted the crucial need for the general election to proceed as planned on the 8th of February 2024. They emphasized the necessity for all political parties and independent candidates to the afforded a level playing field and equal opportunities, ensuring transparency and fairness in the electoral process. کہ پاکستان بار کونسل کہہ رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ، تمام آزاد امیدواران کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ، اور انشور کیا جائے کہ جی تمام جو پروسیس ہے وہ صاف شفاف ہوگا انتخابی۔ However, they have expressed their serious concern over the conduct of Election Commissioner of Pakistan, Chief Election Commissioner of Pakistan Sikander Sultan Raja, regarding election proceedings, delimitation and seat allocations, and highlighted the growing perception that in the presence of the incumbent election commission, جو Chief Election Commissioner ہے، ان کے ہوتے ہوئے election cannot be conducted free and transparency، کہ ان کے ہوتے ہوئے، اس چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے انتخابات کبھی صاف شفاف نہیں ہو سکتے۔ یہ پاکستان بار کونسل یہ وہ باتیں جو عمران خان پہلے دن سے کہہ رہا تھا اور توہین الیکشن کمیشن بھگت رہا ہے، آج بھی 3 گھنٹے 4 ممبران الیکشن کمیشن کے اڈیالہ جیل میں جاتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست دائر کی جاتی ہے کہ آپ اس کو قومی اور بین الاقوامی میڈیا کو اس میں آنے کی اجازت دیں، آپ اوپن ٹرائل کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جنہوں نے انتخابات کروانے ہیں وہ کس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ ساری چیزیں کریں۔ وہ درخواست دی اور اس درخواست کی وجہ سے آج بھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکی توہین الیکشن کمیشن کیس میں، اور 27 دسمبر کی تاریخ انتخابات سر پہ ہیں، شیڈول جاری ہو چکا ہے۔ 3 گھنٹے یہ اڈیالہ جیل میں گزار کے آئے ہیں، اور پھر آ کے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواستیں ہیں انٹرا پارٹی انتخابات اور فلاں بس اس کے اوپر سارا ٹائم اسی پہ لگایا جا رہا ہے، اور تو دھیان ہی نہیں ہے کہ انتخابات صاف شفاف کیسے ہونے ہیں۔
A glaring example is the matter of allocation of 2 National Assembly seats to the Chief Election Commissioner's own native district Jhelum کہ جو اپنا اس کا جہلم کا ضلع ہے چیف الیکشن کمشنر کا، وہاں اس نے 13,20,000 جو ووٹ تھا اس پر 13,82,000 ووٹ تھا، وہاں انہوں نے 2 سیٹیں دے دی ہیں۔ حافظ آباد کی پاپولیشن ہے 13,20,000 اور اس کو صرف 1 سیٹ دی ہے۔ Similar imbalance is observed in the allocation of seats for district Rawalpindi. Despite its lower population compared to Gujranwala division, an additional seat has been allocated, raising questions about the transparency of electoral process. It is evident that the conduct of the Chief Election Commissioner raises serious doubts about the integrity of the general elections, presenting an environment that appears to lack transparency entirely. کہ جی انہوں نے مثال دی کہ حافظ آباد میں ان کا اپنا ضلع جہلم ہے، وہاں 13,22,000 ووٹ ہیں، وہاں 2 سیٹیں ہیں، اور حافظ آباد کا ضلع وہاں 13,20,000 ووٹرز ہیں، ان کو صرف 1 سیٹ دی ہے۔ اسی طرح راولپنڈی ڈویژن اور گجرانوالا ڈویژن، گجرانوالا کی آبادی زیادہ ہے، وہاں سیٹیں کم ہیں، راولپنڈی ڈویژن کی آبادی کم ہے، وہاں سیٹیں زیادہ کی ہیں، جو ثابت کرتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر بدنیت ہے اور چیف الیکشن کمشنر جو انتخابات صاف شفاف نہیں کروا سکتے۔ ان لائٹ آف دیز سرکمسٹانسز دی پاکستان بار کونسل کین ناٹ ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹو دیز critical matters کہ ہم آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ They stress that the Honorable Supreme Court of Pakistan as the highest constitutional court must take notice of this instead of endorsing every act of the election commission کہ جی آپ ان کی جو نالائکی نااہلی ہے اور بدنیتی ہے اس کے اوپر آپ نوٹس لیں، بجائے اس کے کہ آپ الیکشن کمیشن کے ہر عمل کو آپ اس کے اوپر مور ثبت کرتے جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کی جو نااہلی نالائکی اور بدنیتی ہے اس کے اوپر آپ نوٹس لیں۔ The Pakistan Bar Council firmly believes that the primary objective is not merely holding elections کہ صرف انتخابات کروانا ہی نہیں، صاف شفاف انتخابات کروانا ضروری ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا جی بٹ کنڈکٹنگ دیم ان فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ مینرز پرووائڈنگ ایکول اپرچونیٹیز ٹو آل اسٹیک ہولڈرز کہ صاف شفاف انتخابات کروانا اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو برابری کے تحت ڈیل کرنا۔ ود دس ان مائنڈ دی پاکستان بار کونسل ول سون کنوین این آل پاکستان ریپرزینٹیو کنونشن ٹو فارمولیٹ اینڈ اناؤنس اے لائن آف ایکشن and date for a lawyers movement in consultation with Supreme Court Bar Association of Pakistan. The aim to ensure the cause of free, fair and transparent general election which is not possible in the presence of incumbent Chief Election Commissioner of Pakistan, as it seems he has different codes for every political party or individual. اس کا جو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے ہر سیاسی جماعت اور ہر انڈیویجول کو الگ طریقے سے ان کا جو ہے وہ ڈیل کرنے کا طریقہ ہے۔ اب جو ہے وہ ہر صورت ہم وکلا موومنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کے ہوتے ہوئے صاف شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے۔ اس کے فوراً بعد اسی 19/12/2023 کی پریس ریلیز آ جاتی ہے اور یہ پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے شہزاد شوکت پریزیڈنٹ ہیں، یہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے حمزہ شہباز کے دور میں، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں۔ Mr. Shehzad Shaukat, President Syed Ali Imran, Secretary and the 26th Executive Committee of Supreme Court Bar Association of Pakistan has expressed their deep concern regarding the mounting disparity in election procedures, delimitation and seat allocations, and have further raised serious questions about the transparency of election under the incumbent Chief Election Commissioner, while emphasizing the imperative of holding general election as already concerned. اچھا انہوں نے ٹوٹل وہی جو پاکستان بار کونسل کی جانب سے جو سوالات اٹھائے گئے انہی سوالات کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی ہر صورت صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا صرف انتخابات ہونے نہیں چاہیے، انتخابات صاف شفاف ہوتے نظر آنے چاہیے۔ Therefore it is imperative to address these issues effectively to safeguard both the democratic process and national resources. As such, Supreme Court Bar Association of Pakistan is of the view that such elections should be conducted in a free, fair and transparent manner, providing equal opportunities to all stakeholders. However, the Supreme Court Bar Association believes that in order to achieve the aforesaid objective, the present Chief Election Commissioner should go home, as under him fair and impartial election with equal opportunity for all are not possible. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے ڈائریکٹ اس کو گھر جانے کا کہہ دیا۔ انہوں نے کہا دی پریزنٹ چیف الیکشن کمشنر شوڈ گو ہوم ایز انڈر
him fair and impartial election with equal opportunity for all are not possible. इस वजह से आप हर सूरत घर जाएं, सिकंदर सुल्तान राजा आप हर सूरत घर जाएं, ये मुस्लिम लीग नून कह रही है। अब पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये दोनों इदारे इस वक्त मुस्लिम लीग नून के ज़ैली इदारे बन चुके हैं। जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि जब उन्होंने देखा कि अली बाकर नजफी का स्टे भी काम ना आया, बाकी मामलात भी काम ना आए, हल्का बंदियों पर आमिर फारूक सुबह शाम हल्का बंदियाँ कलअदम करार दे रहे थे, अली बाकर नजफी हल्का बंदियाँ कलअदम करार दे रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिसके बारे में कहा जाता है कि आसिफ जरदारी का जो बयानिया है वो बहुत मजबूत है, तो उसमें फिर कादिफ अजीज़ा ने पहले 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से और फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने हल्का बंदियों का मामला ठप दिया। तो अब उनको पता है कि जी ये मामला नहीं रुकने वाला। अब उन्होंने जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से इस्तीफ़ा मांग लिया तो उसका मतलब ये है कि वो ये समझते हैं कि अब इंतखाबात इनके अंडर हुए तो ये साफ शफाफ नहीं होंगे और एक रास्ता प्रोवाइड किया जा रहा है। इमरान खान कहते थे तो इमरान खान की हद तक तो किसी भी सूरत में कोई कार्रवाई नहीं होती थी और किसी भी सूरत में जो इमरान खान के इस्तीफ़े के हवाले से तो मामलात नहीं चलते थे। लेकिन अब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहें कि जी मुल्क की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन और बार कौंसिल ने मुझ पर अदम एतमाद कर दिया है तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मैं इस्तीफ़ा दूं और नया आए और वो आके, अब नया कैसे अपॉइंट होगा? ना पोजीशन लीडर है ना ही लीडर ऑफ द हाउस है, फिर क्या होगा? इंतखाबात किधर जाएंगे? तो इस मकसद को हासिल करने के लिए जो नून लीग और नवाज शरीफ का मकसद है, जो फजलुर रहमान का मकसद है, जो डिले और इल्तवा का मकसद है, प्रेशर डाल के या एक बहाना दे के, प्रेशर इनका क्या है, ये एक ही घर के लोग हैं, बहाना दे के उस बहाने को वो इस्तेमाल करके घर जाने वाले हैं। और ये जो ख़बर है ये इस्लामाबाद में गर्दिश होना शुरू हो गई है और ये जो अचानक से ये डेवलपमेंट्स हैं वो इसी मकसद के लिए हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।